أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع صدق اللہ العظیم۔ سورہ غاشیہ سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ غاشیہ یہ قیامت کو کہتے ہیں۔ غاشیہ کا لفظی مطلب ہے چھا جانے والی۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا، قیامت کے حالات ایسے ہوں گے کہ وہ دماغوں پر، ذہنوں پر، حالات پر چھا جائیں گے۔ اس وجہ سے بھی قیامت کو غاشیہ کہا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل کیا، اتاک تمہیں پہنچی ہے، حدیث الغاشیہ، حدیث کہتے ہیں خبر کو، حدیث کہتے ہیں بات کو۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں قیامت کی بات پہنچی ہے، کیا تمہیں قیامت کی خبر پہنچی ہے، یا تمہیں غاشیہ اس واقعے کی خبر پہنچی ہے، یعنی قیامت کی خبر۔ اس قیامت کے حالات کو اللہ نام دے کر نہیں بتا رہے، بلکہ جب کسی چیز کی ہولناکی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کی صفات کو بتایا جاتا ہے۔ وہ شخصیت اتنی اعلیٰ شخصیت ہے کہ اس کے کردار پر یہ بات ہے، اس کے کردار پر یہ بات ہے، اس کے کردار پر یہ بات ہے۔ وہ جانتے ہو وہ شخصیت کون ہے، وہ شخصیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے نام لیے بغیر اس کی جب صفات بیان کی جاتی ہیں تو اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو وجوہ یومئذ خاشعہ، یہاں پر اصلاً تو قیامت کے کلی احوال ہیں، لیکن خاص طور پہ یہاں پر اہل کفر کا بیان، کہ اہل کفر پر حالات جو ہوں گے ان کا بیان ہے۔ وہ کہ اہل ایمان پر بھی اس دن ڈر کے احوال ہوں گے، لیکن بہرحال یہاں پر ہے وجوہ یومئذ، چہرے، وجوہ چہرے کو کہتے ہیں، یومئذ اس دن، خاشعہ تھکے ہوئے، ڈرے ہوئے، وجوہ چہرے، تمام وجوہ یہ نکرہ ہے، بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، خاشعہ ڈرے ہوئے، اترے ہوئے، خاشعہ اترے ہوئے ہوں گے، جو ان کے توقع کے خلاف، ان کے معمولات کے خلاف یہ واقعات پیش آ رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ، عامل کہتے ہیں مزدور کو۔ عاملہ جب اس کی ایک صفت بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عاملہ کا معنی یہ ہوا یہاں پر، عامل عارض مصیبت جھیلا ہوا، عاملۃ مصیبت جھیلتے ہوئے، ناصبۃ تھکے ہوئے، عاملۃ ناصبہ مصیبت جھیلتے ہوئے، ناصبۃ تھکن سے چور، عاملۃ مصیبت جھیلتے ہوئے، ناصبۃ تھکن سے چور چہرے ہوئے، تصلا، تصلا داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ دہکتی ہوئی آگ، تصلا نارن حامیہ داخل ہوں گے وہ دہکتی ہوئی آگ میں۔ اہل کفر کے ساتھ جو آزمائشیں ہیں ان کا بیان۔ تسقا من عین، تسقا پلایا جائے گا، من عین چشمے سے، آنیہ کھولتا ہوا چشمہ، روایات میں آتا ہے وہ ایسا کھولتا ہوا چشمہ ہوگا، وہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب ان کے منہ کے سامنے لایا جائے گا تو چہرے کی ساری کھال اتر کے اس پانی میں گر جائے گی،
لیکن پیاس کی تڑپ ایسی شدت والی ہوگی کہ یہ لوگ اس پیاس کی تپش، حدت اور تکلیف کی وجہ سے اس کو پینے پر مجبور ہوں گے، حالانکہ ان کے ہونٹ سارے اور یہ سب، اور جب وہ ان کے اندر جائے گا انتڑیاں پیچھے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی، اور پھر ان کو اس شدت تکلیف کے باوجود موت نہیں آئے گی، پھر ان کو دوبارہ تندرست و توانا اسی وقت کر دیا جائے گا، اور ویسے ہی پیاس کی حالت ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شدت پیاس ہوتی ہے تو انسان کے سامنے کیسا بھی گدرا پانی آئے انسان اس کو پی لیتا ہے۔ شدت پیاس میں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ شدت پیاس، میرے ایک دوست ہیں، وہ ایک مرتبہ بلوچستان میں گئے اور 3 دن تک ان کو پانی نہیں ملا۔ ہم کیا جانیں ان تکلیفوں کو، ہمیں تو اگر کوئی 2 جملے بول دیتا تو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مجاہدہ میرا ہے، پیٹ میں درد ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں، نہ ہم نے دین کے لیے پیاس جھیلی ہے، نہ ہم نے دین کے لیے فاقے برداشت کیے ہیں، نہ ہم نے دین کے لیے ڈانٹیں کھائی ہیں، نہ ہم نے دین کے لیے تانے برداشت کیے ہیں، بس ایک نام و نمود ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، جو ٹوٹی پھوٹی ہے اسی کو قبول فرمائے، جو تھوڑا سا کسی عورت کو پردہ کرنا پڑتا ہے تو کہتی دم گھٹتا ہے جی، دین کو اتنا مشکل تو نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھے نا جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے 3 دن تک پینے کا پانی نہیں تھا، تو اس وقت جی چاہتا تھا کوئی گدلا پانی ہی کہیں سے مل جائے، کوئی مٹی والا پانی ہی کہیں سے مل جائے، اور کہنے لگے ایک جگہ تھوڑا سا پانی نظر آیا تو ڈائریکٹ وہاں پر منہ ڈالے کہ اگر ہاتھ لگایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ پانی لگ جائے، وہ پانی کم ہو جائے گا، اب ہاتھ پہ پانی جو لگے گا وہ 2 قطرے 3 قطرے لگے گا نا، تو گدلا پانی کہیں پڑا ہوا نظر آیا تو یہ نہیں دیکھا یہ پانی ہے یا پیشاب ہے، پسینہ چاٹ چاٹ کے گزارا کر رہے تھے، جو پسینہ نکلتا تھا اس کو چاٹ کے گزارا کرتے تھے، اور جب 3 دن کے بعد پانی ملا ہے تو پھر یہ حالات ہوئی۔ تو تسقا من عین آنیہ، ان کو پلایا، اور یہ لوگ پیئیں گے، مشقت ایسی ہوگی، تکلیف ایسی ہوگی، من عین آنیہ، کھولتا ہوا، پیاس کی شدت ایسی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، الا من ضریع، الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑ کے علاوہ۔ ضریع کوئی خاص پودا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ضریع خاص پودا نہیں ہے، من ضریع کانٹے دار جھاڑ کو ضریع کہتے ہیں، جو ریگستانوں میں جھاڑ ہوتی ہے کانٹے دار، اس کانٹے دار جھاڑ کو ضریع کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، ضریع سے وہی درخت مراد ہے جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وہ درخت ہے زقوم کا، لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑ جو ہے وہ زقوم ہے۔ دیکھیں عرب میں جو زقوم ہے وہ ایک طرح کا پودا ہوتا ہے، یہ اس طرح کا پودا ہے، اس طرح کا پودا ہوتا ہے جو عرب کے اندر ہوتا ہے، یہ زقوم ہوتا ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، اور اس کے پھل کا انہا، وہ ان کا سر ایسے ہوتا ہے، رؤوس الشیاطین، جیسا کہ شیطان کا سر ہوتا ہے، تو یہ زقوم کے پودے کی ایک شکل ہے، یہ زقوم کا پودا ہے، یہ کانٹے دار ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگانا آسان نہیں ہوتا، اور بعضی حضرات لیکن جو زقوم الہندیہ ہے، یعنی ہندوستان کا زقوم ہے، وہ یہ ہے تھوہر کا درخت،
تھوہر کا درخت ہے، یہ تھوہر یہ ہوتا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، یہ کانٹے دار ہوتا ہے، شاید میں آپ کو یہاں دکھا سکوں کہ اس کے کانٹے آپ سب جانتے ہی ہیں یہ اس کے کانٹے کیسے دکھائی دے رہے ہیں۔ بعض حضرات نے اس کو کہا، بعض حضرات نہیں، ایک ہی فرد ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھو یہ اسٹرابری ہے، یہ اسٹرابری نہیں ہے جی، یہ ذہن میں رکھیں، اسٹرابری کا جو درخت ہے اس کے اوپر کوئی کانٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور زقوم جو ہے اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے کہا یہ ہے، اور بعض حضرات نے کہا نہیں یہ زقوم ہے۔ تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تقریباً دونوں ایک ہی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لمبوترا ہوتا ہے اور یہ چوڑا ہوتا ہے، یہ دونوں نسل ایک ہی ہیں، اور اس کے اوپر اگنے والا پھل جو ہے وہ یہ ہے، لیچی ٹائپ اس کا پھل ہے، لیکن خشک ہو کے نا یہ ایسے ہی بن جاتا ہے کہ یہ ایک طرف سے پھٹتا ہے، اور اس میں اس طرح کا انہا اور رؤوس الشیاطین، جیسا کہ شیطان کا سر ہوتا ہے، یہ ایک احتمالی شکل شیطان کی جو بنائی جاتی ہے وہ اسی کی طریقے سے بنائی جاتی ہے۔ تو تو یہ ہے، یہ تھوہر کا درخت ہے۔ اچھا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیا حلال اور کیا حرام ہے، تھوہر سے حکما حکیم دوائی بناتے ہیں، اور ایسے ہی ببول کانٹے دار، تو جھاڑی زری جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑی کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی زری کا استعمال، اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جہنم کی کسی چیز کی کوئی حقیقی صورت نہیں ہے۔ اگر حقیقی صورت میں جہنم کا ایک قطرہ پانی بھی اگر آ جائے تو دنیا جو ہے وہ ابل جائے گی، یعنی اتنی زیادہ اس کے اندر حدت اور گرمی ہے۔ اسکول کا مجھے نہیں پتا اسکول کیا ہوتا ہے، البتہ مجھے جو معلوم ہے وہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے جامعہ اسلامیہ پشاور ایک مدرسہ ہے، جامعہ اسلامی پشاور، اس جامعہ اسلامی پشاور میں ان حضرات نے جو قرآن مجید میں جتنے بھی درخت آئے ہیں ان سب درختوں کو اگایا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے ایک حقیقی صورت دکھائی جا سکے کہ جو وہ پودے ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو وہاں پر جو تھوہر جو زقوم اگایا ہے تو وہ یہ تھوہر ہی کو اگایا ہوا ہے، اور زقوم کو انہوں نے جو جو نام دیا ہے وہ کوئی اور نام دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ 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 ہے اپیونٹیا کا درخت ہے۔ اپیونٹیا میں یہاں لکھ دیتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے اس کو سرچ بھی کیا ہے، تو سرچ کرنے کے بعد مجھے تھور کا درخت ہی ملا ہے، یہ کوئی بھی اس کے نام سے سرچ کر سکتا ہے، تو یہ ہے، اور جو اس کا بایولوجیکل نام ہے، بہت سے وہاں جو لگانے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہی لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان حضرات نے باقاعدہ نباتاتی ماہرین سے رابطے کیے ہیں اور پھر یہ درخت لگائے ہیں۔ تو یہ زقوم ہے، اور اردو نام اس کا تھوہر ہے۔ تھوہر ہم بولتے ہیں وطن میں، یہ تھوئر ہے، تھوئر، اور برل وٹ ایور کیا ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں اتنی تفصیل نہیں پتا، اور چونکہ یہ نباتاتی ماہرین ہی اس کو کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے، تو یہ ایسی چیز ہوگی لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمنو، نہ ان کا یسمنو سمین موٹا ہونے سے ہے، لا یسمنو نہ وہ اس کا پیٹ بھرے گی، ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک سے کچھ تسلی دے گی، نہ بھوک مٹائے گی نہ وزن بڑھائے گی، ٹھیک ہے، لا یسمنو نہ ان کا وزن بڑھائے گی، ولا یغنی، یہ ہینگ ہو رہا ہے میرے پاس، تو ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اس کی ڈائریکشن چینج کی ہے۔
کیا آپ حضرت کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وزن بڑھائے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک مٹائے گا. لا یغنی من جوع ایک محاورہ ہے، اس کا معنی ہے کہ بھوک میں کوئی فائدہ دینا. تو یہ نہ وزن بڑھائے گا اور نہ بھوک میں کوئی فائدہ دے گا، یعنی نہ ہی بھوک مٹائے گا. یہ یہاں تک ہو گیا اہل کفر کا تذکرہ. جو اہل کفر کے آخرت میں انجام ہوگا اس کا بیان یہاں تک مکمل ہو گیا. آگے اہل ایمان کا بیان آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل ایمان میں شامل فرما دے. وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو تر و تازہ. ناعمہ، ناعمہ اصل میں نعمت سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے چہرے جن پر نعمت کا اثر ہوگا. وجوہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے، ناعمہ، جو کہ تر و تازہ ہوں گے، جو کہ تر و تازہ ہوں گے یعنی نعمت سے پر ہوں گے. لسعیہا راضیہ، لسعیہا راضیہ، لسعیہا، سعی کہتے ہیں محنت کو، ہاں ان کی محنت، وہ اپنی محنت سے راضیہ جو انہوں نے دنیا میں کی، یا بریکٹ میں لکھیں گے، ٹھیک ہے. لسعیہا اپنی محنت کے لیے، راضیہ وہ راضی ہوں گے، یعنی مطمئن ہوں گے اپنی محنت سے کہ ہم نے جو دنیا میں کیا شکر ہے ہم نے کر لیا، الحمدللہ ہم نے کر لیا. پیغام ہے، آواز اچانک کہیں ہو جاتی ہے. میں تو اسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوں اور لیپ ٹاپ کے نیچے بھی میں نے سیٹنگ کر دی ہے تاکہ گرم نہ ہو. دیکھیں کیا ہوتا ہے. لسعیہا اپنی محنت پر مطمئن ہوں گے. یہ دنیا میں انسان اللہ کے راستے میں لگتا ہے، لگتے لگتے انسان 30 سال کا ہو جاتا ہے، ٹھیک، 30 سال کے بعد 40 سال کا ہو جاتا ہے، 40 سال کے بعد 50 سال کا ہو جاتا ہے، 50 سال کے بعد 60 سال، پھر 80 سال، اس کے بعد عام طور پہ ختم ہو جاتا ہے. اب جو شخص دین میں لگتا ہے نا، اس کے یقین کا جو لیول ہوتا ہے، وہ یقین کا لیول، تو لیول کو سمجھنے کے لیے نا ہم ایک گراف بناتے ہیں. اس لیول کو سمجھنے کے لیے گراف سمجھے. لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پر مطمئن ہوگا. تو کیسے مطمئن ہوگا ذرا دیکھیے. یہ اس کی محنت کی ایک لائن ہے، یہ ٹائم لائن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ محنت کے لیے، یہ محنت کے لیے اطمینان ہے، ٹھیک ہے. تو جو یہ ہے ٹائم لائن، ٹھیک ہے، اور یہ ہے اطمینان، ٹھیک ہے. جیسے جیسے انسان کی محنت بڑھتی جاتی ہے، 30 سال کا ہوا، 40 سال کا ہوا، 50 سال کا ہوا، 80 سال کا ہوا، 100 سال، ٹھیک ہے، جیسے جیسے انسان کی محنت بڑھتی ہے نا، تو سیٹسفیکشن کا لیول بھی بڑھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا ڈائریکٹ سیٹسفیکشن لیول اس پہ چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. طریقہ کاری ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی اپ ہو جاتا ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی اپ ہو جاتا ہے. پھر سیٹسفیکشن لیول یہ آتا ہے، کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی بہت نیچے چلا جائے گا، کبھی بہت اوپر آ جائے گا. کوئی تکلیف آئی، سیٹسفیکشن لیول پتہ نہیں میری مضبوطی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب قیامت کے دن آئے گی، قیامت کا دن آئے گا، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سیٹسفیکشن لیول 100% ہوگا، 100% ہوگا اس کا سیٹسفیکشن لیول، کہ وہ اپنے اس چیز پر مطمئن ہوگا، یعنی وہ اس لیول پر ہوگا سیٹسفیکشن. بھلے سے دنیا میں کمزور تھا، تو آخرت میں آ کے سیٹسفیکشن لیول کانسٹینٹ ہو جائے گا. کیا ہے کہ دنیا میں انسان کا نفس 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے. جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو نفس امارہ ہے، جب وہ گناہ چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں تو نفس لوامہ بن جاتا ہے.
اور مرنے تک نفس لوامہ ہی رہتا ہے. جب انسان کا انتقال کا وقت ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، انتقال کے وقت بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ یا مرنے کے بعد اس کا نفس انبیاء کا نفس مطمئنہ دنیا میں ہی ہوتا ہے. اور ہم جو ہیں وہ مرنے کے بعد اس لیول پہ جائیں گے کہ ہمارا نہ اس قدر محنت ہوتی ہے، نہ ہم اس قدر اس کے قابل ہوتے ہیں. تو دیکھیں جی، نفس مطمئنہ بن چکا تو لسعیہا راضیہ، وہ اپنی محنت سے مطمئن ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اور راضی ہونے کی وجہ ہے دائیں بائیں کا ماحول. دنیا کے اندر دائیں بائیں کا ماحول ایسا نہیں، آج آپ ایک اچھا کام کریں گے کل ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، پھر آپ اچھا کام کریں گے کل ایک نئی مصیبت کھڑی ہوگی، پھر آپ ایک اچھا کام کریں گے. تو خوشی تو دو مصیبتوں کے درمیان کے خالی وقت کو خوشی کہتے ہیں. لہٰذا دنیا میں تکلیفیں تو آئیں گی. فی جنت عالیہ، لیکن وہاں پر جو ہے وہ اونچی جنتوں میں ہوں گے. یعنی جنت جو ہے، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی، مفسرین نے لکھا ہے. اوہو، پیچھے ایک مضمون رہ گیا، اہم مضمون تھا وہ رہ گیا. میں نے اس کا حاشیہ بھی دیا ہوا ہے. میں یہ مضمون پورا کر لوں پھر اس کے پاس دوبارہ آتا ہوں. فی جنت عالیہ، جنت کا جو مقام ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جنت کا مقام اونچا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جنت اپنے درجے کے اعتبار سے کسی اونچے مقام پر موجود ہے. فی جنت عالیہ، اور پھر تمام مومن جو ہے وہ جنت عالیہ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا مومن ہے ہی نہیں جو جنت سفلا، یعنی کوئی ایسی جنت ہے جو نیچے ہوگی. جنت تو جنت عالیہ ہی ہے. لیکن دنیا کا یہ مقام ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے جہنم کا یہ مقام ہے اور جنت کا یہ مقام ہے. کوئی اونچا مقام ہے، یعنی جس کی، اب دیکھیں جی، یہ ڈائریکشن کیسے پتا چلے گی؟ تو یہ نیچے ہے اور یہ اوپر ہے. دیکھیں ایک بال ہے نا، ایک بال ہے، تو بال کے اندر کون سی جگہ نیچے ہوتی ہے اور کون سی جگہ اوپر ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی واضح نہیں کر سکتی یہ بال کی نچلی جگہ یہ اوپر والی جگہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ کون سی جگہ نیچے ہے اور کون سی جگہ اوپر ہے کائنات کے اندر. تو اللہ رب العزت نے اس حساب سے رکھی. لہٰذا ہم نہیں جانتے عالیہ سے اونچی، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ اونچا مراد ہے، لیکن اونچے سے کیا مطلب، کون سی جگہ مراد ہے ہم نہیں جانتے. لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ بہت اعلیٰ ترین مقام ہے. فی جنت عالیہ، اونچی جنت ہے. اس جنت کی صفات اللہ بیان فرما رہے ہیں. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس کے اندر تم نہیں سنو گے. اس کے اندر لا تسمع، جس میں وہ جنتی نہیں سنیں گے لغو بات. لاغیہ کوئی لغو بات، لاغیہ لغو بات، یعنی ایسی کوئی بھی بات کہ فضول قسم کی ہو، بیکار قسم کی ہو. یعنی وہاں ہر چیز اور ہر بال اپنے اندر ایک نیا ذائقہ لیے ہوگا. ہر نوالا اور ہر لقمہ اپنے اندر ایک نئی چاشنی لیے ہوگا. ہر ادا اور ہر معاملہ وہاں پر، دنیا میں بہت سی چیزیں لغو ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں لغو ہوتی ہیں، لیکن ہر لغو کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، ہر لغو کی ایک حیثیت ہوتی ہے. لیکن جنت کے اندر کوئی بھی چیز دیکھیں، جیسے گاڑی ہے، گاڑی کے اندر چابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گاڑی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جیسے مڈ گارڈ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مٹی روکنے کے لیے لگے ہوتے ہیں. لیکن گاڑی کی سیٹ کا جو درجہ ہے وہ مڈ گارڈ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایسے گاڑی کے ٹائر کا جو درجہ ہے وہ اس کے شیشے کا نہیں ہوتا. البتہ وہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہے. تو یہ دنیا کے اندر درجات ہیں، لیکن آخرت میں کوئی بھی چیز کم درجے کی ہوگی ہی نہیں. تو نہ جانے کیسی دنیا ہوگی وہاں پر. آپ دیکھیں ایک بیڈ روم ہے، بیڈ روم کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے. پنکھے کا درجہ چھوٹا ہے، اے سی کا درجہ بڑا ہے. لہذا پنکھا اے سی کے مقابلے میں لغو ہے، کمزور ہے. ٹھیک ہے، جب اے سی چلے گا تو پنکھا بند ہو جائے گا. جب ایک خوشبو لگے گی تو دوسری خوشبو ختم ہو جائے گی. تو دنیا میں ہر چیز میں درجہ ہے، آخرت میں ہر چیز ہی اعلیٰ درجے کی، اس میں کوئی چیز کم درجے کی ہوگی ہی نہیں. تو نہ جانے کیسی دنیا ہوگی.
لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے۔ لاغیہ میں ایک تو بات مراد ہے، اور بھی اس طرح کی چیزیں مراد ہیں۔ فیہا عین جاریہ، فیہا عین، اس کے اندر عین چشمے ہوں گے، جاریہ جو کہ جاری اور ساری ہوں گے۔ بہت سے چشمے روایات میں ذکر ہیں، بہت سے چشمے، انا اعطیناک الکوثر، کوثر ایک چشمہ ہے، تسنیم ایک چشمہ ہے، سلسبیل ایک چشمہ ہے، زنجبیل ایک چشمہ ہے۔ تو ایسے چشمے قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے۔ روایات میں ریان نام کا چشمہ، اسی طریقے سے شہد کی نہر، اسی طریقے سے شراب کی نہر، خمر کی نہر، ٹھیک ہے۔ وہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے عجیب و غریب مقامات ہیں اور عجیب و غریب درجات ہیں۔ فیہا عین جاری، اور پھر وہ عین جاری جو ہوں گے، وہ چشمے جو ہوں گے، وہ عجیب و غریب طرز کے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ایک چشمہ ہے جس کو ہم فوارہ کہتے ہیں کہ یہ فوارہ ہے، دنیا میں ایک چشمہ ہے جس کو ہم فال کہتے ہیں، آبشار کہتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی بھی خوبصورتی، کوئی بھی خوبصورتی، چاہے کشمیر کی وادی ہو اور چاہے نیاگرا فال ہو، ٹھیک ہے، یا دبئی کا ڈانسنگ واٹر ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، وہاں خوبصورتی پانی کے بغیر نہیں۔ آپ کسی بڑے ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں وہاں یا تو فوارہ لگا ہوگا، یا پھر وہاں ایکویریم رکھا ہوا ہوگا۔ ہم اس دفعہ جدہ ایئرپورٹ کے، جو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں پر تین منزلہ ایکویریم رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں کہ میں اس سے نظر نہیں ہٹا پایا۔ یعنی وہ ایسی کوئی خوبصورت چیز تھی کہ میرا دماغ ہل گیا کہ کوئی ایسی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا تو اتنی جگہوں پہ جانا نہیں ہوتا، آپ حضرات میں بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں ادھر ادھر بہت جگہوں پہ جاتے ہیں، اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو حج ٹرمینل ہے اور ایک، لیکن دنیا میں کہیں بھی کوئی خوبصورتی جو ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی خوبصورتی وہ پانی کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ تو فیہا عین جاریہ، اچھا یہ سوال آئے میں دیکھ نہیں سکا، جنت کے 7 درجے ہوں گے، یہ صحیح نہیں جی، جنت کے 7 درجے ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں فی بندہ، ایک بندے کے لیے کوئی بھی چیز وہاں پر لغو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی چیز وہاں لغو نہیں ہوگی، کیسے نہیں ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا، تو اللہ جانتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس کو کیا کہہ سکتے ہیں، انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، کس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے جی، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر، سرر کہتے ہیں سریر، چارپائی کو کہتے ہیں، اور چارپائی کی جمع سرور۔ یہاں پر چارپائی سے مراد کرسی ہے، تخت ہے، تخت مراد ہو سکتا ہے، کرسی مراد ہو سکتی ہے۔ یہ بادشاہوں کے لیے ایسی کرسی بنائی جاتی تھی جو کہ تخت ہوتا تھا۔ اللہ نے توفیق دی تو ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ سرر مرفوع، اونچی کرسیاں ہوں گی، یعنی اونچی کرسیاں ہوں گی، یعنی بڑی جیسے بادشاہ کے محل میں سب سے اونچی کرسی بادشاہ کی ہوتی ہے نا، تو ایسی فیہا سرر مرفوع، مرفوع کہتے ہیں اونچی کو، تو ان کی اونچی اونچی کرسیاں ہوں گی، نشستیں ہوں گی۔ وہ اکواب موضوعہ، وہ اکواب، اکواب کوب سے ہے، کوب کی جمع ہے، کوب کا مطلب ہے پیالہ، لیکن اکواب خوب ایسے پیالے کو کہتے ہیں، دیکھیں دو طرح کا پیالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایک کپ ہے، اور اس کے اس طرف ایک کان بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے پکڑنے کے لیے، یہاں سے پکڑنے کے لیے، اس کو کوب نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ ایسا کوب جس میں یہ پکڑنے کی چیز نہ بنی ہو، ٹھیک ہے، جیسا کہ پیالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ گلاس ہوتا ہے،
تو وہاں ایسے پیالے ہوں گے جن میں پکڑنے کی چیز نہیں بنی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی اس کو جیسے ہم گلاس کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں، اس کا سائڈ میں ہینڈل نہیں ہوتا، تو وداؤٹ ہینڈل جو برتن ہوتا ہے اس کو کوب کہتے ہیں۔ واکواب موضوع، اور برتن رکھے ہوئے ہوں گے، موضوع رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، نوارق ونمارق مصفوفہ، اور نمارق کہتے ہیں تکیے کو، ٹھیک ہے، تکیے مصفوفہ لائن میں لگے ہوئے ہوں گے۔ کسی بڑے ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں نا، تو وہاں آپ کی جو سیٹ ہوتی ہے اس سیٹ میں لائن سے تکیے لگائے ہوتے ہیں، جو لائن سے تکیے لگائے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو صوفوں کا رواج ہو گیا، لیکن قدیم تہذیب میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ قدیم تہذیب میں آپ کسی کے ڈرائنگ روم میں، یعنی اس کی بیٹھک میں جاتے تھے، تو بیٹھک میں آپ جاتے تھے تو وہ ایک قطار میں، آج بھی افغانستان میں یہ کہ ایک اونچی اونچی نرم نشستیں لگی ہوتی ہیں، اور میں چند ایک افغانی حضرات کے یہاں نکاح پڑھانے گیا تھا، تو یوں اونچی اونچی نشستیں لگی ہوتی ہیں، اور ان نشستوں پر جو ہے وہ تکیے لگے ہوتے تھے، تو وہ نمارق ایک لائن میں جو تکیے لگے ہوتے ہیں، اس کا ایک حسن ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ نمارق مصفوفہ، وہ تکیے لگے ہوتے ہیں صفوں میں، ایک قطار میں، اور وہ زرابی مبسوسہ، اور زرابی کہتے ہیں زربا کہتے ہیں کارپیٹ کو، ٹھیک ہے، نرم قالین کو، وہ زرابی مبسوسہ، اور قالین بچھے، مبسوسہ کہتے ہیں بچھے ہوئے، اور بچھے ہوئے قالینوں کے وہ ایک منظر کھینچا ہے اللہ رب العزت نے، ہم ایسا منظر کھینچے کہ ہم چشم تصور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پیچھے ایک چیز رہے گی، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، اور یہ جو ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، آج کا سبق بس یہیں تک رکھتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم بیشتی زبر شروع کر رہے ہیں، بس 2 سے 3 منٹ لگیں گے، ہم انشاءاللہ اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، صدق اللہ العظیم۔ سورہ غاشیہ ہماری چل رہی ہے، اور سورہ غاشیہ کے اندر ایک بات پیچھے رہ گئی ہے، اس کا ذکر کروں گا، اور اس کے بعد پھر آگے کا سبق شروع کریں گے۔ جو لفظ ہے عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، عاملہ میں نے بتایا تھا، عامل کہتے ہیں مزدور کو، ٹھیک ہے، اور عاملہ کہتے ہیں ضربت مزدوری کی ایک اثر ہوتا ہے تھکاوٹ، تو عاملہ سے مراد تھکاوٹ ہے، اور ناصبہ سے مراد تکلیف دہ، مشقت والا، یعنی ایک تو تھکاوٹ کی وجہ سے چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے، اور ایک تکلیف کی وجہ سے چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے، تو یہاں جو ناصبہ سے مراد ہے تکلیف کی وجہ سے چہرے پہ تھکاوٹ ہو، اس کے بہت سے مطلب لیے ہیں، بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ محنتیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہو پاتا جو مقام اور مرتبہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مجاہدے کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ
کڑھائی ہے، کڑھائی، عیسائی پادری ہوتے ہیں، کڑھائی کے اندر کھولتا ہوا تیل ہوگا اور اس تیل میں وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ان کے پاؤں جلتے ہیں اور نہ ان کو کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ایسے ایسے وہ مجاہدے کرتے ہیں اپنے نفس کے اوپر کہ مجاہدوں سے ان کو یہ کرامات اور اس نوعیت کی چیزیں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ مجاہدے کرتے ہیں اور مجاہدوں سے ان کو مختلف طرز کے کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پادری کو دیکھا اور کہ اس کے چہرہ مجاہدہ کر کر کے روزے رکھ رکھ کے، پادری تھا، روزے رکھ رکھ کے اس کا جسم بالکل سوکھا ہو چکا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا بھی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں بھی مجاہدے کر رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں، آخرت میں اس کا کسی بھی درجے کا، کسی بھی قسم کا کوئی حصہ نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی یہ محنت اور اس کا یہ مجاہدہ سارا کا سارا بیکار ہے، سارا کا سارا رائے گاں ہے، سارا کا سارا زائد ہے، اس لیے کہ محنت اور مجاہدے کے ساتھ یہاں پر ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو۔ جب کافر جتنا بھی اس کا عقیدہ کافر جتنا بھی اس کا کام اچھا ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ایسا شخص صرف تباہی کے راستے پر ہے، تباہی کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو میسر نہیں ہے۔ چنانچہ عاملۃ ناصبہ میں یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو کہ دنیا میں مجاہدے، مشقتیں اور یہ سب چیزیں برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے یا ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو ان کی ساری کی ساری مشقتیں انتہائی بیکار اور انتہائی گھٹیا ہیں۔ یعنی ان کو دنیا کے اندر بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور آخرت میں بھی وہ صرف اور صرف تکلیف ہی اٹھائیں گے۔ تو ظاہر بات ہے دنیا میں انہوں نے جو مجاہدے کیے ہیں، دنیا میں جو انہوں نے مشقتیں کی ہیں، تو یہ جو مشقتیں ہیں، یہ مشقتیں وہ جھیلنے کے بعد وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں آخرت کے اندر اس کا فائدہ ہوگا، لیکن آخرت میں اس بات کو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ عاملۃ ناصبہ، عاملہ چہرے پہ اثر ہوگا۔ ایک تو جن لوگوں نے دنیا میں عیاشی کی ہے، دنیا میں مزے کیے ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے کی ہیں، چلو ان کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن جنہوں نے دنیا میں بھی مشقتیں اٹھائیں اور آخرت میں بھی ان کو مشقتیں اٹھانی پڑیں گی اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے۔ تو ہمارے استاد محترم مفتی غلام رسول صاحب خاص طور پہ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایمان سلامت دی ہے۔ تو پہلی تفسیر جو مفسرین نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ کافر بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس کو ایک میتھمیٹیکلی قاعدہ ہے، میتھمیٹیکلی قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر صفر کتنے بھی لگا دیے جائیں، کتنے کروڑ صفر لگا دیجئے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ایک نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ صفر پہ صفر لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ، لیکن اگر ایک نہیں ہے تو اس صفر کی کوئی ویلیو نہیں، صفر ہے نو ویلیو، ٹھیک ہے جی؟ تو اس زیرو کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ چنانچہ یہ دیکھیں، سب سے پہلی یہ تعبیر، اب دیکھیں اس کے ضمن میں کچھ باتیں ہیں۔ اعمال کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے اعمال ایمان کے ساتھ ہونا، عمل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے ساری بات لکھی ہے، آپ کو ساری بات لکھنے کی ضرورت نہیں۔ عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں اللہ نے رکھی۔ دیکھیں آپ کو سارا پیپر آتا ہے، آپ کو ہر چیز آتی ہے، لیکن آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں،
تو آیا آپ کو بیٹھنے دیا جائے گا ایگزامینیشن ہال میں؟ آپ کو سارا پیپر، آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو پیپر نہیں آتا، تو کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ بیٹھنے تو آپ کو دے دیا جائے گا، کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ نہیں، پاس نہیں ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ ہونا بھی ضروری ہے، تمام شرائط پوری ہونا ضروری ہے، پھر آپ کو پاسنگ مارکس ملیں گے، وگرنہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں ایمان کی، اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ نے لگائی ہیں۔ ان شرائط کے بغیر اعمال مقبول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، ایمان کے ساتھ اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص ان دا سینس یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ ریا بھی، اس کے لیے اس میں ریا بھی شامل ہو جائے، دکھاوا بھی شامل ہو جائے، ٹھیک ہے، دکھاوا بھی شامل ہو جائے، اور اللہ کے لیے بھی ہے، فلاں بزرگ کے لیے بھی ہے، فلاں بت کے لیے بھی ہے، نہیں۔ پہلے ہی ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، ٹھیک ہے۔ ایمان کے ساتھ اخلاص بھی ہو، یعنی ایمان کے ساتھ اخلاص مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دوسری چیزوں کا رد بھی ہو۔ یہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ خود ہی کافر ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں فلاں فلاں کافر کو کافر نہیں مانتا، بلکہ وہ بھی مسلمان نہیں، پھر یہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایمان کے اندر ایسا یقین ہونا ضروری ہے کہ ایمان کے علاوہ دیگر چیزوں کا انکار ہو۔ اگر دوسری چیزوں کا انکار نہیں ہوگا تو وہ ایمان نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ ایمان کا اصل ہے یہ اخلاص اصل ہے، یعنی دوسری چیزوں کا استثناء ہو، اور تیسرا یہ کہ شریعت کے مطابق ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قبلے کے مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن رخ آپ کا اس طرف ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ میں روزہ رکھ رہا ہوں جی، لیکن میں مغرب سے فجر، مغرب تا فجر کا روزہ رکھتا ہوں، کیا یہ مقبول ہے؟ مقبول نہیں ہے، یہ عمل قبول نہیں ہے۔ تو اعمال میں 3 شرائط ضروری ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، بڑی اہم ہے۔ ایمان، اخلاص، شریعت کے عین مطابق ہونا ضروری ہے۔ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا تو ناقابل قبول ہے۔ عصر کے بعد نافلے پڑھ رہے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں، یہ 3 شرائط آپ ازبر رکھیں۔ عاملۃ الناصبہ میں کفار کا حال اس وجہ سے ہوگا کہ وہ یہ 3 شرائط، اگر یہ دیکھیں ان 3 شرائط میں اگر ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے جی، عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا دیکھیے، قبول ہونا 2 درجے کا ہوتا ہے، ایک بات ضمن میں آ رہی ہے تو میں ادا بتا کر دوں۔ اس وقت میرے ذہن میں لفظ نہیں آ رہا ہے، ایک ہے قبول ادا اور ایک ہے مقبول۔ قبول ادا کیا ہے اور مقبول کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ایک آدمی حرام کھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہے، آپ وہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز کی چھٹی نہیں، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن وہ مقبول نہیں ہو۔ اس کے لیے خاص ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، چونکہ بات ذہن میں آئی تو میں نے چاہا کہ میں ذکر کر دوں۔ تو ایک ہے قبول ادا اور ایک ہے مقبول عند اللہ۔ تو قبول ادا یعنی حرام کھاتا ہے تو وہ ادا تو ہو جائے گی لیکن وہ مقبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نوعیت کی چیز ہے، تو ادائیگی ہو جائے گی لیکن وہ مقبول اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا، یہ بات اتنا سمجھ لیں۔ جیسے حرام مال ہے، حرام مال سے صدقہ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ صدقہ ادا تو ہو جائے گا لیکن مقبول نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ حرام کے ذریعے، لہٰذا اس پہ ثواب کی امید نہیں کر سکتے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اب دیکھیں، یہ بات پوری ہوگی، آگے دیکھیے یہ
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال افلا ينظرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، الى الابل اونٹ کی طرف، کیف خلقت کیسے اس کو بنایا گیا ہے۔ اونٹ عجیب قسم کا جانور ہے، دیکھیں یہ اس کی ساخت ہی ہوتی ہے، ٹھیک، عام جانوروں سے بالکل ہٹ کے یہ اس کی ساخت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی ساخت یعنی کسی طرف سے وہ جانور سیدھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اونٹ ابھی اتنا برا بھی نہیں ہوتا جتنا آپ نے بنایا، لیکن بس کیا کریں، مجبوری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پاؤں بھی عجیب ہوتے ہیں، اس کے دم، اتنا بڑا جانور ہے چھوٹی سی دم ہوتی ہے، تو بعض اونٹ کی ڈبل کوہان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ عجیب، نہ اس کی گردن سیدھی ہے، نہ اس کا منہ سیدھا ہے، نہ اس کے پاؤں سیدھے، نہ اس کی دم سیدھی، نہ اس کی کمر سیدھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بنایا، اور بنایا بھی ہے، پھر وہ پیدا بھی ہوتا ہے، اونٹنی سے اونٹ پیدا ہوتا ہے، عجیب ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیسے اس کو بنایا، ایک اس کی خلقت ظاہری ہے اور ایک اس کی خلقت باطنی ہے۔ باطنی خلقت اس کی عجیب ہے، یعنی اس کے اندر نمبر ایک تو اس کا جسم عجیب سا ہے، نمبر دو اس کا اندر بھی عجیب ہے، یعنی اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ جس ریت میں ہمارے بڑے بڑے ٹرالر نہیں چل سکتے، اس ریت میں یہ اونٹ چل جاتا ہے اور بہترین چلتا ہے۔ فوج سے جو ریگستان میں کام کرتی ہے، ان کے لیے نہ خچر کام کا رہتا نہ گھوڑا کام کا رہتا، وہ اونٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اور دیکھو آسمان كيف رفعت کیسے اس کو اونچا اٹھایا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو دیکھو کیسے ہم نے اس کو نصب کیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کیسے ہم نے اس کو بچھایا۔ فَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے، لست علیہم بمسیطر، لست علیہم نہیں ہے، علیہم آپ ان کے اوپر، مسیطر نگران، نگہبان، الا من تولا، ہاں وہ شخص جو منہ پھیرے، وکفر اور کفر کرے، یعذب اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو عذاب دیتے ہیں بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، بے شک الینا ہماری طرف، ایابہم ان کو لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب۔ اللہم حاسبنی حساب یسیرا۔ یہ دیانند سرسوتی، یہ سیارت پرکاش، اس کی ایک کتاب ہے۔ دیانند سرسوتی یہ ایک شخص تھا آریہ سماج کا۔ آریہ سماج شاید اس وقت دنیا میں اتنا زیادہ نہیں ہے، یا شاید ختم ہو گیا، مجھے اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ آریہ سماج کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا۔ آریہ سماج یہ خدا کا انکار کرنے والے لوگ تھے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ آریہ سماج والوں نے ہندوستان میں بہت محنتیں کی ہیں، لوگوں کو، جب سائیکل نئی نئی ایجاد ہوئی تھی، اس سواری آج تک جاندار ہی تھے، تو بے جان سواری جو تھی سب سے پہلے سائیکل تھی، اگرچہ بے جان سواری استعمال ہوتی تھی جو اونٹ کے پیچھے باندھ دی جاتی تھی، گھوڑے کے پیچھے پالکی باندھ دی جاتی تھی، تو ایک بے جان سواری تھی، لیکن اس کا تعلق جاندار کے ساتھ تھا۔ لیکن سائیکل ایک ایسی سواری تھی کہ جس کا تعلق اوپر بیٹھے ہوئے انسان کی مشقت کے ساتھ تھا۔ تو سائیکل ایک ایسی چیز تھی جو لوگ بڑے حیران ہو کے دیکھتے تھے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، ہمارے بڑے بتاتے تھے کہ پہلی مرتبہ ہمارے گاؤں سے ایک آدمی گزرا، وہ سائیکل پر تھا، اس نے پیچھے کیریئر کے اندر اس نے اپنا سامان باندھا ہوا تھا، تو ہم نے سمجھا کہ کوئی بلا ہے جو ایک آدمی کو اٹھا کے چلے جا رہی ہے، تو ہم ڈنڈے اٹھا کے بھاگے اور ہم نے اس کی سائیکل کو مارنا شروع کیا، تو اس کی زبان اور تھی، ہم اس کی زبان سمجھے نہیں، اور کہا کہ ہم نے جب اس نے بڑی مشکل سے سائیکل بچائی، اور پھر کہنے لگا بھائی یہ کوئی بلا نہیں ہے، یہ
ایک مشین ہے جو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جاتی ہے، اس میں سفر ہوتا ہے، تو اس بیچارے نے تعارف کروایا۔ تو آریہ سماج ہندوستان میں سائیکلیں دیتے تھے لوگوں کو مفت، نہیں اس وقت کسی کے پاس سائیکل ہوتی تھی تو وہ بڑی اعلیٰ پائے کا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ تو آریہ سماج کا ایک لیڈر تھا دیانند سرسوتی۔ دیانند سرسوتی نے ایک کتاب لکھی تھی ستیارتھ پرکاش۔ پتہ نہیں کیا مطلب ہے ستیارتھ پرکاش کا، لیکن ہندی لفظ ہے یہ، ہم نے تو یہاں اس کو مسلمان بنا کے لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے ستیارتھ پرکاش کا ایک باب مختص کیا تھا، 14واں باب، اور اس نے قرآن کریم پر اعتراضات اس کے اندر کیے تھے، اور الحمد سے والناس تک اس نے اعتراضات کیے تھے۔ اب اس کے ایک اعتراض کو سمجھیے۔ اعتراض یہ ہے کہ اصل تو یہاں پہ ہے نصیحت کرنے والا، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے؟ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر اصل ہیں تو اس سے پہلے اونٹ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نصیحت کرنے والے کا اونٹ سے کیا واسطہ؟ نصیحت کرنے والے کا آسمان سے کیا واسطہ؟ نصیحت کرنے والے کا زمین سے کیا واسطہ بھائی؟ کیا واسطہ ہے؟ ایسی نصیحت کرنے والے کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس نے یہ اعتراض کیا، حالانکہ چھوٹی سی بات غور کر لیجئے کہ نصیحت کا جو تعلق ہے وہ عبرت کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ علم کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے۔ جو جتنا زیادہ سوچنے والا، تفکر والا ہوگا، وہ اتنا زیادہ علم کی گہرائی تک پہنچے گا۔ جو جتنی زیادہ پیچیدگی کو حل کرتے ہیں وہ اتنی زیادہ ان کی سوچ تک رسائی ہوتی ہے۔ چنانچہ فقہا نے جو کتابیں لکھی ہیں ان سب کا تعلق سوچ کے ساتھ ہے نا۔ امام صاحب نے آج تک کے زمانے کے مسئلے سوچے ہوئے ہیں اور کتابوں میں لکھوا کے اپنے شاگردوں سے چلے گئے ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہو تو یہ معاملہ، اگر یہ صورتحال ہو تو یہ معاملہ، کرونا میں نماز مجبوری میں مسجد میں پڑھنی ہے یا گھر میں پڑھنی ہے، یا مریض ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اگر کسی پہلے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، لیکن فقہا نے آج سے 500 سال پہلے، 600 سال پہلے، 700 سال پہلے مسئلے لکھ کے چلے گئے کہ کوئی اونچی جگہ پہ نماز پڑھنا چاہے اس تکلیف کی بنیاد پر، اس تکلیف آپ L4 L5 L6 جو ہے وہ تو بھی نکل رہی ہیں نا لوگوں کو، اور آئے روز یہ مسئلے لوگوں میں آ رہے ہیں۔ لیکن فقہا یعنی علم کا تعلق سوچ کی گہرائی سے ہے، نصیحت کا تعلق سوچ کی گہرائی سے ہے۔ چنانچہ آپ علماء کے بیانات میں جاتے ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی جتنے لمبے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی بنیادی تفکر ہے، وہ تفکر کو جو جوڑتے ہیں اور تفکر کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے جب انسان تفکر کرتا ہے تو تفکر کا دائرہ کار کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، تفکر کا دائرہ کار کوئی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تفکر کے دائرے کو ان چیزوں کی طرف موڑا ہے، اور تفکر کا دائرہ کسی چیز کے روکنے سے روکتا نہیں، لہذا بات کلیئر ہو گئی۔ تفکر میں آپ آزاد ہیں، جب تفکر میں آپ آزاد ہیں تو آپ جو چاہیں کریں، سمجھ لیں؟ جیسے دنیا کے ایک بنیادی قانون ہے، بنیادی قانون یہ ہے، انٹرنیشنل لا ہے کہ آپ اپنے نام کی سپیلنگ جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ جیسے میرا نام بطور مثال محمد ہے، میں اپنے نام کی سپیلنگ یہ لکھوں یا یہ لکھوں، ٹھیک ہے، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، واٹ ایور، میں اپنے نام کی سپیلنگ جو بھی لکھوں۔ جیسے میں نے جب اپنے بیٹے کا نام، میرے بہت درجے کے اونچے بڑے بااخلاق انسان تھے، ان کا نام دانیال تھا، تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا سر جی
دانیال کی انگریزی کی اسپیلنگ کیا ہوں گے، دنیا کے حوالے سے بہت اچھا جانتے تھے. تو نے کہا بیٹا دیکھو دنیا جو ہے نا وہ دانیال کو لکھتی ہے، دانیال کو اس طرح لکھتی ہے، لیکن بین الاقوامی قانون ہے، اور اس قانون کے مطابق آپ اپنے نام کے جو چاہے اسپیلنگ لکھیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے نام کی جو چاہے اسپیلنگ بنائیں، چاہے یہ بنائیں، چاہے یہ بنائیں، چاہے یہ بنائیں، جو چاہیں آپ بنائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق تفکر کے ساتھ ہے. چنانچہ دنیا آپ کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے، تو آج دنیا ان چیزوں پر روک نہیں لگا سکتی. تو 1400 سال پہلے نصیحت کرنے کے جو کرائیٹیریاز اللہ نے بیان کیے ہیں، اس کے اوپر آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ ایک تک ہزاروں تک نکالے جا سکتے ہیں، ایک بات. دوسری بات، بعض حضرات نے جو بات لکھی ہے کہ جو مبلغ ہے یہ اس کی صفات ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کیسا جفاکش جانور ہے، کیسا جفاکش جانور ہے، اور کیسا طاقتور جانور ہے. ٹھیک ہے، مضبوط ترین جانور ہے. مبلغ کو اپنے عقیدے میں ایسا مضبوط، مبلغ کو اپنے عقیدے میں نہیں، مبلغ کو اونٹ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، ہر تکلیف سہنے کو تیار ہو، ہر تکلیف سہنے کو تیار ہو، لمبے سے لمبا سفر کرنے کو تیار ہو، لمبے سے لمبی مشقت برداشت کرنے کو تیار ہو. ٹھیک ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھو کیسا، اس کے نظریات، اس کی سوچ کی وسعتیں آسمان سے اوپر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی نے سوال کیا اس کے اوپر اس کو چڑھ گیا غصہ، تم نے سوال کیوں کیا، تمہیں شرم نہیں آتی، تم گستاخ ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرح اونچے اخلاق ہونے چاہیے، اخلاق آسمان کی طرح بلند ہونے چاہیے، اخلاق کی اونچائی آسمانوں جیسی اونچی ہونی چاہیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اخلاق تھے، بڑے سے بڑے دشمن کو ایسے معاف کیا، بڑے سے بڑے دشمن کو ایسے معاف کیا، ایسے معاف کیا کہ دھوم میں مچ گئی کہ یہ معافی تو صرف سوائے پیغمبر کے اور کوئی دے نہیں سکتا. تو مبلغ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے. آپ حضرات کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف یہ نہیں، ہم تو سامع ہیں، ساتھ دینے والے بنے جی، مبلغ بنے. سامع بننے کا کیا مزہ ہے کہ دین جی، ہم نے ساتھ مل کے دین پھیلانا ہے، ہم نے ساتھ مل کے دین کو دنیا کے چپے چپے تک، دنیا کے چپے چپے تک لے کے جانا ہے. تو وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اخلاق ایسے، یہ نہیں کہ کسی نے تھوڑا سا کیا تو رو رو کے برا حال کر لیا، جی اس نے ہم سے ایسے بات کیوں کی. ایسے نازک بننے سے بننے والے دین کا کام نہیں کر سکتے، ایسے نازک بننے والے دین میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک خاندان کا مسئلہ تھا، ان کی میراث کا معاملہ تھا، تو ان کے سارے ہی گھر والے مجھ سے بات کرتے تھے، لیکن جب میں نے کہا کہ بھائی کہ جب تک میراث تقسیم نہیں ہوگی میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا، آپ میراث تقسیم کیجئے، جھونپڑی لیں، میں اس میں حاضر ہوں گا، بیان کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن جب تک آپ میراث تقسیم نہیں کریں گے میں اس گھر میں میرے لیے آنا درست نہیں ہے. جائز کہ میری بات مانتے وہ سارے ایسے کٹ آف ہو گئے. لیکن ان کے خاندان کی ایک خاتون مجھ سے رابطے میں تھی، میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ گنہگار ہوں گے اگر آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، آپ کو کرنا پڑے گا. اور وہ بیچاری کرتی تو ان کو آگے سے تانے پڑتے تو مجھے فون. 3-4 دفعہ تو میں نے سنا، پھر اس کے بعد میں نے کہا دیکھیں مجھے کوئی اس بات میں اعتراض نہیں، میں پورا دن ایسے فون سنتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر بھی تو برداشت کا مادہ ہونا چاہیے نا. کسی نے کچھ کہا، جب میں چونکہ دین کا کہہ رہی ہوں تو اس وجہ سے مجھے ہی تانے دیتے ہیں. مجھے بھئی آپ کہیں گے تو آپ کو تانے ملیں گے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ دنیا کے لیے تانے کھائیں یا اللہ کے لیے تانے کھائیں.
آخر کار اللہ کو دکھا تو سکیں گے، اللہ جی میں نے اپنی نزاکت کو ایک طرف اٹھا کے پھینک دیا، آپ کے دین کے لیے جتنے تانے پڑے میں نے برداشت کیے، آپ کے دین کے لیے جتنی باتیں پڑی میں نے برداشت کی۔ مزاج کی نزاکت تو کوئی بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن مزاج میں تحمل پیدا کریں تو پھر ہے مزاج کی نزاکت۔ میں آپ کو ایسے ایسے واقعات سنا دوں آپ حیران رہ جائیں گے، مزاج کی نزاکت۔ لیکن دین کے لیے تانے جب برداشت کرتا ہے انسان وہ کمال ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ سنا ہے۔ وہ انتہائی دنیا دار اور اس طرح کے آدمی تھے، ایک جماعت میں تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو خطرہ رہتا تھا تو وہ اپنے ساتھ گن ہر وقت رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو بدلی کیا، وہ تبلیغ کے لیے نکلے تو کہنے لگے کہ سمجھ لیں ان کا نام وسیم ہے، یہ سمجھ لیں نام ان کا وسیم نہیں تھا، لیکن یہ سمجھ لیں ان کا نام وسیم ہے۔ اور مار دھاڑ اور قتل و غارت اور نہ جانے کیا کچھ، سب کچھ ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ کراچی کا ایک بڑا نام تھا۔ پھر وہ جب جماعت کے لیے نکلے تو کہنے لگے کہ ہم 3 دن کے لیے نکلے، کہتا دل عجیب سا ہوا کہ 10 دن کے لیے نکل گئے۔ کہ 10 دن کے لیے آگے نکلے تو ایک بریلویوں کی مسجد آئی، تو کہنے لگے بریلویوں کی مسجد میں ہم داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے ہمیں روک لیا اور کہا خبردار آپ لوگ داخل ہوں گے تو ہماری مسجد ناپاک ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، تو کرتے کرتے انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا۔ ہم باہر نکل کے کیا کرتے، آئے ہوئے تھے، کہا کہ پھر نماز کا وقت ہوا، اور کہتا جب نماز ان کی کھڑی ہوئی تو ہم نے بسترے ڈالے اور امام صاحب کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ کہ نماز ختم ہوتے امام صاحب نے ہماری وہ کلاس لی کہ ہمارے بستر اٹھا کے ہمیں مسجد سے نکال رہے۔ ہاں، یہ رکھ رکھاؤ ان کا ایسا تھا، کروڑ پتی آدمی تھے، تو مجھے بڑا برا لگ رہا تھا۔ تو کہتے اسی درمیان ایک بندے نے بستر اٹھا کے مجھے پھینکا تو اس کی جیب سے 50 روپے نکل کے نیچے گرے۔ کہنے لگا میں نے کہا اللہ کے لیے مشقت اٹھانی ہے، تو میں اس کے 50 روپے اٹھائے اور اس کو دینے لگا، تو اس نے کہا تو چور ہے، وہ تم لوگ چوری بھی کرتے ہو، اچھا تو نے میرے پیسے بھی جیب سے نکال لیے، جھگڑے میں تم سمجھتے کیا ہو؟ کہنے لگے کہ ابھی تک تو جب ہو رہا تھا لیکن یہ ہوا میری ذات پر اٹیک۔ چنانچہ میں نے نکالی پستول اور اس کی طرف رخ کی، پھر مجھے یاد آیا یار یہ تو غصے میں تھا، تو میں نے تھوڑا سا اوپر کر کے فائر کر دیا، یعنی ہوا میں فائر کیا۔ تو جب امیر صاحب نے جب انہوں نے گن دیکھی تو سارے بھاگے۔ اب امیر صاحب نے دیکھا کہ لگی تو مسئلہ ہوا گڑبڑ، تو امیر صاحب نے کہا بستر اٹھاؤ اور چلو۔ ہم چلے 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 کہتے ایک دن ایک رات چلتے رہے، اور کہنے لگے بالآخر ایک جگہ ایک مسجد نظر آئی، وہاں پر ہم رک گئے، اور رک کے ہم نے بستر ڈالے اور سو گئے۔ تاکہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے خواب میں دیکھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ میں نے بتایا مثال کے طور پر اس کا نام وسیم ہے، تو آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا وسیم یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ لگے کہ میں نے اس وقت جو تھما چوکڑی مچائی ہے، رو 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 رو، کہنے لگا میں زانی، میں شرابی، میں مجرم، میں یہ میں وہ، لیکن پیارے آقا میرے جیسے بندے کے خواب میں آ رہے ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان جیسے اخلاق ہوں گے تب ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس نے چھوٹا سا تانا دے دیا، اس نے چھوٹا، ہم دین کے کام سے باز آ گئے، ٹھیک ہے جی، پر اللہ بھی ایسو سے کام نہیں لیتے ہیں۔ ہمیں کتاب پڑھنے کا موقع ملتا تھا تو استاد جی تشریف لیا اور کہا کہ آج سے میں کتاب پڑھا کروں گا، تو مجھے بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا، اور میں بڑا پریشان ہوا۔ پھر میں استاد جی کے پاس ہی گیا، میں نے کہا استاد جی آپ تشریف لائے، بڑی خوشی، اور آپ جب کتاب پڑھیں گے، مفتی ارشاد صاحب سے آپ کتاب پڑھیں گے تو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ تو فرمایا ہاں تمہیں دکھ ہونا چاہیے، تمہیں اللہ سے رونا چاہیے کہ اللہ نے تم سے یہ کام لے کے کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، تمہیں تو اللہ سے مانگنا ہے نا۔
تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو لے لیتے ہیں اور پھر انسان روتا رہتا ہے کہ جی میرے ذمے سے کام چلا گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اتنا بڑا کام، تو اس پہ استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں یہاں تو سمجھائی جا رہی ہیں، ضرور ہر جگہ پر نہیں سمجھائی جا سکتی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا چاہیے، لیکن اتنی سی بات سمجھیں، اگر اللہ دین کے کام میں اگر آپ کے 5 منٹ لگوا رہے ہیں، اگر اللہ آپ کے دین کے کام میں 10 منٹ لگوا رہے ہیں، اللہ دین کے کام میں آپ کو 1 سفر کروا رہے ہیں، 2 سفر کروا رہے ہیں، اللہ دین کے کام میں آپ کے 100 روپے لگوا رہے ہیں، 50 روپے لگوا رہے ہیں، تو اپنا ظرف بڑا کریں، اور اگر اللہ اس کی توفیق چھین لیتے ہیں تو اس پہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ عقیدہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور علم زمین کی طرح ہونا چاہیے، تواضع زمین کی طرح ہونی چاہیے، یہ علم زمین کی طرح ہونا چاہیے کہ زمین میں پہاڑ بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، اور ایک ایک چیز ہے زمین میں، یعنی علم زمین کی طرح ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا پھر تواضع زمین کی طرح ہونی چاہیے کہ زمین ہر چیز کو جذب کر لیتی ہے، زمین ہر چیز کو جذب کر لیتی ہے۔ تو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، پھر آپ نصیحت کریں، لست علیہم بمسیطر، لیکن پھر آپ اس کے اندر داروغے نہیں ہیں ان کے، آپ ان کے اوپر سختی، نصیحت کرنے میں سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض مقامات پہ سختی ضروری ہے، بعض مقامات پہ سختی انتہائی ضروری ہے۔ بعض مقامات پہ سختی انتہائی ضروری ہے، اگر سختی نہ کریں گے تو وہاں نقصان ہو جائے گا۔ جیسے ماں کے ذمے ہے اپنی اولاد کی تربیت کرے، ماں کے ذمے ہے اپنی بچیوں کو کھانا پکانا، سلائی کڑھائی، بستر سمیٹنا، اور وہ اس تربیت میں سختی ہے، اس تربیت میں سختی نہیں ہوگی تو نقصان ہوگا، تربیت کے اندر سختی ہے اور نصیحت میں نرمی ہے، تربیت کے اندر ڈانٹ ڈپٹ ہونی ضروری ہے۔ جیسے میں نے کئی خواتین سے کہا، کئی مرد حضرات سے کہا کہ اپنی بچیوں سے کو مجھے صفائی ستھرائی اپنے بچیوں کے ہاتھ کی چاہیے، مجھے کھانا روٹی اپنی بچیوں کے ہاتھ کا چاہیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کٹا ہوا فروٹ بچیوں کے ہاتھ کا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کہ میری بچی ہے، مجھے اس کے ہاتھ کا سویٹر چاہیے، مجھے اپنے بچی کے ہاتھ کی سلائی کی ہوئی قمیض چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی بچی کو ان چیزوں میں لگاؤ۔ اب ہوتا یہ ہے، اب میرے پاس پچھلے ہفتے میں ایک عالمہ آئی اور کہنے لگی جی میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، میں ایسا کرتی ہوں، ویسا کرتی ہوں، تو یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ان کو کھانا پکانا نہیں آتا، جو وہ اس لیے نہیں آتا، ساس بنانے نہیں دیتی، تو آپ نے اپنے ماں کے گھر میں کیا سیکھا تھا؟ ماں کے گھر میں سیکھا ہی نہیں تھا، پڑھنے میں لگی رہتی تھی، کھانا پکانا ہی نہیں سیکھا۔ کھانا پکانا، دیکھیں جی، کھانا پکانے میں جو مہارت ہوتی ہے وہ کم از کم 3 سے 4 سال پکانے کے بعد آتی ہے۔ اماں کے ہاتھ کے پراٹھے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ اس لیے اس نے زندگی بھر بنائے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک اللہ ٹیسٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ جو شیفز ہوتے ہیں، یہ شیفز یہ کیوں؟ وہ پکا پکا کے ماہر ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ایک بچی روزانہ سالن بنائے گی، رینڈملی بنائے گی، کبھی سبزی بنائے گی، کبھی آلو بنائے گی، کبھی یہ بنائے گی، کبھی وہ بنائے گی، اب یہ ہے کہ انہوں نے ویڈیو لگانی اور ویڈیو سے دیکھ کے بنانی اور ایک دفعہ بنانا ہے۔ اب ان کو نہ پتا ہے کہ ادرک کا ٹیسٹ کیسے پتا آئے گا، لہسن کا ٹیسٹ کیسے آئے گا، یہ باتیں میرے بتانے کی نہیں ہے، لیکن میں پھر بتا رہا ہوں، اب یہ بتانا ضروری ہے کہ نہ بچیوں کی سلائی کڑھائی آتی ہے، نہیں بچیوں کو ڈاکٹری آتی ہے،
بچوں کو انجینئر وہ تو بھائی ڈاکٹر بہت ملتے ہیں، بچوں کو ماں چاہیے ہوتی ہے۔ اب وہ روٹی پکانے کے لیے نوکر کو دیکھیں گے، کھانا پکانے کے لیے نوکر کو دیکھیں گے، برتن ڈش واشر سے دھلیں گے، خود جب ظاہر بات ہے وہ صفائی کی عادت ہی نہیں۔ جب صفائی کی عادت نہیں ہے، جو بچیاں کام کرتی ہیں، کبھی ان کا ایک ہاتھ جلا ہوتا ہے، کبھی ان کے کپڑے پہ جلن کا اثر ہوتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں پہ مشقت کے آثار ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ کیا معاملات، کبھی ان کے ساتھ کیا معاملات، ہزاروں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان بچیوں کے ساتھ۔ اب جناب بچی ناز و نعام میں پلی ہوئی ہے، ناز و نعام میں پلی ہوئی بچی ہے، اور ظاہر بات ہے وہ ان سب چیزوں میں، تو ایسا نہیں ہوتا، تو تربیت میں سختی ضروری ہے۔ میں ماؤں سے کہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کے لیے جب تربیت کرو تو جلاد بن جاؤ، دوستی وستی ختم، ورنہ ورنہ یہ جو عالم ہے ان کی والدہ سے بھی میں نے کہا، جو ہمارے جاننے والے خاندانی ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنی بچی کو برباد کیا ہے۔ جب یہ گھر واپس آئی تھی اپنے شوہر کا گھر چھوڑنے کا کہہ رہی تھی، تو آپ اس کو صاف کہتی بیٹا ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں، جائیے اپنے گھر جائیے، اپنا گھر سنبھالیے۔ یہ میں کیسے کہہ سکتی ہوں، آپ کو کہنا پڑے گا، بالآخر کہنا پڑا تب وہ گئی۔ ورنہ ورنہ پہلے بھی ایک بچی طلاق لے کے گھر بیٹھی، دوسری بچی بھی طلاق لے کے گھر آ جائے گی، تیسری طلاق لے کے گھر بیٹھ جائے گی، تو آپ کتنی بچیوں کو سنبھالیں گے؟ اور ان بچیوں کو بھی سنبھالیں گے، پھر ان کے دو دو بچوں کو بھی سنبھالیں گے، یہ کیا طریقہ ہے؟ باپ نے کبھی پولیس کا منہ نہیں دیکھا، اور باپ کوٹ کے چکر پہ چکر لگاتا جا رہا ہے، اس لیے کہ بیٹی کو برداشت نہیں، بیٹی کے مزاج میں کسی درجے کی کوئی برداشت نہیں۔ دیکھیں لست علیہم بمسیطر، نصیحت کے بارے میں، تربیت کے اندر سختی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تربیت جہاں کی جاتی ہے وہاں سختی ضروری ہے۔ الا من تولى فكفر فيعذبه الله العذاب الاکبر ان الینا ایابہم۔ بس سبق اتنا ہے، ہم یہیں تک پڑھیں گے، بشتی زیور آج کا سبق نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔